الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے مستشرقین، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کا آغاز کیا تھا کہ قرآن کے حوالے سے مستشرقین کا موقف کیا ہے اور وہ قرآن کریم کے بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں۔ اس میں ان کے ہاں جو قرآن کریم کے حوالے سے مثبت اور منفی دونوں طرح کی آراء ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم مستشرقین کی آراء اور ان کے موقف کو پڑھیں، اس سے پہلے لازم ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں بھی قرآن کریم کے حوالے سے جو موقف ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے ہاں واضح ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے لازم ہے کہ ہم پہلے قرآن کریم کے حوالے سے اہل سنہ کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں قرآن کریم جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کی دلالت کیسی ہے، اس کا ثبوت کیسا ہے، اور قرآن کریم کیسی کتاب ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں۔ تو آج کے لیکچر میں ہماری بات صرف مسلمانوں کا جو قرآن کے حوالے سے موقف ہے اس پر ہماری بات ہوگی، اور اس کے اندر ہم قرآن کریم کی تعریف، قرآن کریم کی تعریف کے جو اس کی شرح ہے، اس کی تعریف کے اندر کون سی چیزیں داخل ہیں، کون سی چیزیں خارج اس سے ہوتی ہیں، تفصیل سے ہی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی حجیت اور قرآن کریم کا جو اعجاز ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، قرآن کریم کے مضامین پہ۔ اور اس میں کچھ چیزیں یہاں موجود ہیں اور کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم کتاب اصول فقہ پر ایک نظر آپ کو ماضی کی طرف لے کر جائیں، آپ کو ماضی کی طرف لے کر جائیں گے، اور وہاں سے جو ہم نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ ہے، قرآن کریم کے مضامین اور قرآن کریم کا جو احکام و مسائل، اس کے اندر تفصیل اور اجمال اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو اعتراضات ان کے مستشرقین کے ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے آغاز میں پہلے تو ہمارے ہاں قرآن کریم کے حوالے سے موقف کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ پھر ہم مخالفین جو ہے ان کا جواب دے سکیں۔ تو قرآن کریم کی تعریف آپ سنتے رہتے ہیں، کئی ایک اساتذہ نے، کئی ایک جو ہے وہ کورسز کے اندر آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ قرآن جو ہے یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے الجمع والضم، ملانا اور جو ہے وہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں جمعۃ الماء فی مکان کذا، کہ میں نے فلاں جگہ پانی کو جو ہے وہ اکٹھا کیا یا اسے ملایا۔ اور یہ معنی جو ہے قرآن کریم کا جمع کرنا اور ملانا، یہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہی ماخوذ ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، ان علینا جمعہ و قرآن، کہ بے شک ہمارے اوپر اس کو جمع کرنا اور اسی طرح اس کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم لے کر نازل ہوتے تھے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جلدی جلدی جو ہے وہ پڑھتے تھے تاکہ اس کو یاد کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو جب پڑھیں تو جلدی نہ کیا کریں، ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہمارے اوپر اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری، یعنی ہم آپ کو آپ کے سینے میں اس قرآن کریم کو جو ہے وہ جمع کر دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ تو لغوی اعتبار سے چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کے بعد یہ پوری کتاب کی صورت میں بنا، ایک مصحف کی صورت میں، یا صورتیں ہیں اس کے اندر آیات ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کے مضامین، صورتوں کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور جڑے ہوتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس قرآن کریم کو جو ہے وہ قرآن کہتے ہیں۔ لیکن لفظ قرآن جو ہے یہ خاص ہے اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل اور نازل کرتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، جیسا کہ علماء اس کی تعریفات بہت زیادہ علماء ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تعریف آپ کے سامنے، مگر نہ اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بہت ساری تعریفات مل جائیں گی۔ تو بعض علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے، ہوا کلام اللہ المعجز، ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین، المتعبد بتلاوته، المکتوب بین الدفتین، المبدوء بسورۃ الفاتحۃ، المختوم بسورۃ الناس، المنقول الینا بالتواتر، کہ ایسی کلام کہ جو عاجز کر دینے والی ہے، اللہ کی کلام، ہوا کلام اللہ، وہ اللہ کی کلام ہے۔ جب بات کی اللہ کی کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر غیر اللہ کی کلام کی آمیزش نہیں ہے، اس کے اندر
غیر اللہ کی کلام کی آمیزش نہیں ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر کسی اور کی کلام کی آمیزش یا ملاوٹ ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اور جو اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں مانتا، بلکہ اس کو جو ہے وہ جبریل امین کی کلام مانتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام مانتا ہے، تو یہ بھی اس کے بھی جو ہے وہ اس بارے میں علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ کافر ہے، اور یہ حقیقت میں قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان لانے والا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے تمام جو غیر اللہ ہے اس کی کلام خارج ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح کلام اللہ کہنے سے احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اسی طرح احادیث قدسی، یعنی یہ اپنے لفظ اور معنی اور اپنے مضمون اور اپنے نظم و ضبط ہر اعتبار سے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ لہٰذا اس سے غیر اللہ کی کلام، اس میں رسول کی کلام بھی، احادیث بھی، حتیٰ کہ احادیث قدسیہ بھی جو ہے وہ اس سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے المتعبد بتلاوتہ، المتعبد بتلاوتہ، المعجز، یہ عاجز کر دینے والی کتاب یعنی معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے وہ عاجز کر دینے سے ہے، یعنی کسی کو عاجز کر، تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ چیلنج کیا ہے کفار قریش کو اور دیگر تمام عرب کو کہ وہ اس کی مثل جو ہے وہ لے آئیں، تو لیکن وہ نہ لا سکے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا نظم و ضبط اور قرآن کریم کا جو قرآن کریم کے جو مضامین ہیں، قرآن کریم کے جو معنی اور ان کی الفاظ کی بلاغت اور فصاحت ہے، یہ بھی چیلنج ہے، یہ بھی چیلنج ہے عرب کو کہ وہ اس طرح کی کلام نہیں بنا سکتے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم اس کو واضح کریں گے۔ المنزل علی محمد، یہ قید لگا کر اس سے دیگر آسمانی کتابوں کو خارج کر دیا گیا، دیگر آسمانی کتابوں کو خارج کر دیا گیا، چونکہ ہم نے پہلے کئی دفعہ یہ پڑھا ہے کہ تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے، تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے، لہذا المنزل علی محمد، اگر ہم خالی کہہ دیتے نا المنزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ، تو اس کے اندر تو پھر دیگر کتابیں بھی آ جائیں گی، لیکن علی محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قید لگانے سے تورات، انجیل، زبور اور دیگر جو صحف ابراہیم و موسیٰ، دیگر ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور دیگر جو ہیں آسمانی کتابیں، وہ ساری کی ساری اس سے خارج کر دی گئی۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، یہ جو الفاظ ہیں تعریف کے اندر یہ لازمی ہے، اور لازمی اس وجہ سے چونکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ جو ہے وہ لسان عربی مبین کے ساتھ قرآن کریم کے نزول کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کے سیاق کے اندر رقاقت نہیں ہے، رقیق اسلوب نہیں ہے۔ رقیق اسلوب کا معنی کمزور، ٹوٹی پھوٹی عربی، جیسے غیر عرب عجم جو ہے وہ شروع میں عربی بولتے ہیں، سیکھتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی عربی بولتے ہیں، الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی عربی زبان جو ہے یہ فصیح اور بلیغ ہے۔ فصیح کا معنی واضح اور مبین، فصیح کا معنی یعنی کہ بلیغ اور فصاحت و بلاغت پر مبنی، یعنی الفاظ واضح عربی کے ہیں اور ان کے اندر معنی بھی واضح ہیں۔ تو بہرحال بلسان عربی مبین کا معنی ہے کہ واضح عربی میں، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم فصیح عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عرب کے قواعد اور اصولوں کے خلاف ہو، جیسا کہ آگے ہم اس کو انشاءاللہ واضح کریں گے۔ اور اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، بعض مستشرقین نے بڑی ایڈی چوڑی کا زور لگا کے قرآن کریم کے اندر سے ایسی عبارتیں نکالنے کی کوشش کی کہ کہتے ہیں یہ اصول اور قواعد کے خلاف ہے، یہ فلاں قاعدے کے خلاف ہے، یہ اہل بصرہ کے جو نحوی ہیں ان کے قانون کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی قرآن کریم سے ایسی آیات نکالنے کی کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات اور ایسے کلمات ہیں جو غیر عربی ہیں، اور وہ عربی جو قواعد اور اصول ہیں نحو صرف کے، عربی لغت کے، اس کے خلاف ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جیسا کہ انشاءاللہ اس موقع پر جا کے انشاءاللہ ہم اعتراضات پر جا کے ان کا جواب دیں گے۔ المتعبد بتلاوت ہی، ایسی کلام کہ جس کی تلاوت عبادت ہے، المتعبد بتلاوت ہی، جس کی تلاوت عبادت سمجھی جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ مراد جو ہے وہ ایسی عبادت یعنی جس کا اجر متعین ہے، جس کا اجر متعین ہے۔ اور جو وہی ہے وہ دو طرح کی ہے، مطلوع اور غیر مطلوع۔ مطلوع سے مراد قرآن کریم، اور غیر مطلوع سے مراد احادیث قدسیہ اور دیگر احادیث ہیں۔ البتہ ان کا بھی اجر و ثواب ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا اجر و ثواب نہیں ہے، حدیث پڑھنے کا بھی اجر ہے، اور اسی طرح حدیث قدسیہ پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن متعین نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اجر و ثواب متعین ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسن بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف لام حرف میم حرف۔ آپ نے الگ الگ ان کو ذکر کیا
تو فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت عبادت ہے. لہٰذا جب عبادت ہے تو اس کے لیے نیت، طہارت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ملوز خاطر رکھا جائے گا، اور اس کے احکامات دیگر کتابوں والے اور دیگر حروف اور کلام پڑھنے والے نہیں ہیں. المکتوب بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان جو لکھی ہوئی، یعنی مراد مصحف کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا مطلب اول سے لے کر آخر تک، ایک گتے سے لے کر دوسرے گتے تک جو بھی قرآن کریم کا حصہ ہے وہ منزل من اللہ اور وہ ان احکام کو شامل ہے. المبدوء بسورۃ الفاتحہ، جو شروع کی گئی ہے، آغاز کیا گیا اس کا یا شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، اور المختوم اس کا اختتام ہوتا ہے بسورۃ الناس، سورہ ناس پر. اس کا مطلب سورہ فاتحہ سے لے کر بشمول بسم اللہ کے سورہ ناس کے آخر تک یہ قرآن ہے، اور یہی اس کے احکامات ہیں جو ذکر کیے جا چکے ہیں. المنقول الینا بالتواتر، ہم تک تواتر کے ساتھ نقل کی جانے والی کتاب. یعنی قرآن کریم کا تواتر جو ہے وہ حفظ میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کتابتاً بھی ہے. ہم تعریف کی تشریح میں جاتے ہیں اور اس کی دیگر جو تفاصیل اس کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے کہا ہوا کلام اللہ، اللہ کی کلام. جیسے ہم نے کہا کہ اس قید سے احادیث اور دیگر لوگوں کی کلام خارج ہوگی. اور اسی طرح جو کہتے ہیں متکلمین کہ قرآن جو ہے یہ نفسی کلام ہے یا قدیم ہے یا حادث ہے، مختلف اس کے بارے میں ان کی آراء اور اقوال ہیں. یہ باطل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے اندر اس کے معنی کا القاء کر دیا، اور جبریل نے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر اس کا القاء کر دیا. یعنی نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بول کر یہ کلام جو ہے وہ جبریل کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کا القاء یعنی معنی کی صورت میں جبریل کے ذہن میں کر دیا، اور جبریل نے اپنے الفاظ میں اس کو نبی علیہ السلام کے ذہن میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں وہ معنی ان کا القاء کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ جو ہیں وہ اپنے انداز میں ان کو بیان کیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کلام شیء واحد ہے، مطلب یہ کہ اگر اس کی تعبیر ہم عبرانی زبان میں کریں تو یہ فلاں ہے، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ لاطینی میں کریں تو اس کا معنی یہ انجیل ہوگی، عبرانی میں کریں تو تورات ہوگی، اور اگر عربی میں کریں تو قرآن ہوگا. یعنی گویا کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیے اور ارشاد فرمایا وہی سیم عیسیٰ پر اور وہی نبی علیہ السلام پر، گویا کہ یہ مختلف تعبیرات ہیں ایک ہی کلام کی. اور یہ بھی باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کلام کرتا ہے تو وہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور وہ قادر ہے جب بھی چاہے کلام کرے، جیسے چاہے جو چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرے. تو بہرحال ہمارا یہ اصل موضوع نہیں ہے. اصل ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن اپنے نظم اور معنی سمیت اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر دیکھیں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں اس سے صرف الفاظ مراد ہے معنی نہیں، تو ہم کہیں گے قرآن کریم کی آیت بتا رہی کہ الفاظ اور معنی یعنی نظم اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیا جائے. یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. تو بہرحال یہاں حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کی کلام کو سنے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کلام اسے کہا گیا. مراد سننے سے یہ ہے کہ اس کو سن کر وہ راہ ہدایت پر آ جائے. اور صاف ظاہر ہے کہ جب الفاظ کے اندر معنی کے اندر بلاغت ہوگی اور معنی کے اندر اعجاز ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کلام مؤثر ہوگی. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. المعجز یعنی جن و انس اس کی مثال لانے سے عاجز، جن و انس اس کی مثال لانے سے عاجز ہیں. اور یہ قرآن کی دلیل ہے قرآن کریم کی مخالفین کے لیے. مخالفین کے لیے جو مسلمان مانتے ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، لیکن جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے دلیل ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ محمد کریم علیہ السلام نے یہ جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا لی ہے، یا تم مستشرقین جیسے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا مکہ میں آنا جانا تھا اور اہل کتاب سے محمد کریم علیہ السلام نے یہ کلام واقعات گزشتہ امتوں کے موسیٰ اور عیسیٰ کے سن لیے اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ تم میں سے بھی کئی عربی زبان جانتے ہیں اور سیکھا تم نے عربی زبان کو، بلکہ کئی اصل العرب ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بھی چیلنج ہے، آپ بھی عربی ہو تو آپ بھی بنا لو. اگر محمد کریم علیہ السلام بھی آخر انسان ہی تھے، وہ فرشتے تو نہیں تھے، وہ بھی انسان ہی تھے ہماری طرح کے. قرآن کریم کے اندر موجود ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. تو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی اگر واقعی محمد کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے کلام بنا لی ہے تو تم بھی ایسا کر لو، تم بھی اس طرح کی کلام لے آؤ. چیلنج تو موجود ہے قیامت تک. یہ تو نہیں کہ چیلنج جو اللہ نے کیا تھا وہ صرف اہل مکہ کو تھا،
یہ تمام لوگوں کو چیلنج ہے قرآن کریم کے ساتھ کہ تم لے آؤ اس کی کوئی مثال۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم ایک معجز عاجز ہے، عاجز کر دینے والی کتاب ہے، معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم کا معجزہ الفاظ میں بھی ہے اور معنی میں بھی ہے اور مضمون کے اندر بھی ہے۔ قرآن کریم کا مضمون بھی عاجز کر دینے والا ہے، قرآن کریم کا جو معنی ہے وہ بھی عاجز کر دینے والے، قرآن کریم کا نظم و ضبط اور اس کی فصاحت و بلاغت بھی عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ اور یہ مخالفین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، مخالفین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کس انداز میں ایک ہی واقعے کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ جو تنوع ہے، یہ جو مختلف قسم کا جو انداز ہے قرآن کریم کے اندر، حاضر سے غائب کی طرف، غائب سے حاضر کی طرف، جمع سے مفرد کی طرف، مفرد سے جمع کی طرف، یہی اصل میں جو اسلوب یعنی آپ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اسلوب خطاب ہے، یہ اصل میں آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے اس سے بورنگ محسوس نہیں ہوتی۔ آدمی قرآن پڑھتے ہوئے اس وجہ سے تھکتا نہیں ہے اور بورنگ محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے جو عاجز کر دینے والا ہے، کوئی اور اس طرح کی کلام نہیں لا سکتا۔ المنزل والا نبی محمد، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، بلسان عربی مبین، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن خالص عربی زبان میں نازل ہوا اور اس میں کسی قسم کی عربی گرامر کے حوالے سے کوئی بھی غلطی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں کوئی غیر عربی الفاظ ہیں؟ کیا قرآن کریم میں کوئی غیر عربی الفاظ ہیں؟ جی نہیں استاد محترم، نہیں ہے۔ تو آپ جب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ جس کے اندر دو وصف پائے جا رہے ہیں، ایک یہ اجمہ ہے اور ایک یہ علم ہے، یا مثلا کوئی اور اگر سبب ہوتا ہے آپ اس کو غیر منصرف کہتے ہیں، اجمہ بھی ساتھ کہتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں قرآن کریم میں اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں یا ایسے اسماء ہیں جو غیر اجمی بولتے تھے یا ان کے ہاں تھے، تو اس کو قرآن کے عربی اسلوب میں نازل کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی عربی قواعد کو مد نظر رکھا گیا۔ یعنی کوئی بھی زبان آپ جب اس کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی زبان ہوتی ہے، وہ آپ کی زبان ہوتی ہے۔ مثلا آپ جب کسی چیز کا نام بتاتے ہیں اردو میں، کوئی بھی چیز آپ اس کا نام بتاتے ہیں جو انگلش میں یا کسی اور زبان میں، جب آپ اس کو اردو میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کو ہم اردو میں کہیں گے یہ لفظ ہے اردو کا، یا ہم اس کو کہیں گے کسی اور زبان کا ہے؟ ہم کہیں گے کہ اردو میں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو گزشتہ امتوں کے واقعات نقل کیے ہیں، نازل کیے ہیں، یا انبیاء کا ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ نام ان کے ہاں جو ہے وہ غیر عربی تھے، لیکن جب اس کو قرآن کریم میں اتارا گیا تو وہ عربی ہو گیا۔ یعنی قرآن کریم کے اندر باقاعدہ نازل کرتے ہوئے جو عرب کے اصول اور قواعد ہیں گرامر کے، ان کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور عربی واضح عربی زبان میں اتارا ہے۔ لہٰذا جب وہ واضح عربی زبان میں اتارا گیا ہے تو اگرچہ پہلے جو بھی تھا وہ اب عربی فصیح عربی میں ہے۔ لہٰذا راجع بات یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر کوئی غیر عربی لفظ موجود نہیں ہے، اگر کوئی تھا بھی تو اس کو عربی اسلوب کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ غیر عربی ہے یا یہ اجمی ہے، وہ تو صرف ہم ایک مطلب کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجمہ ہے۔ اجمہ کا معنی یہ ہے کہ عرب کے ہاں یہ مستعمل نہیں تھا، لیکن اس کو قواعد کے اندر لا کے غیر منصرف پڑھنا ہی اس کو، یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، کیونکہ اگر اس کو اس انداز میں نہ پڑھا جاتا تو پھر وہ غیر عربی ہوتا۔ لیکن جب اس کو ہم اسماعیل و اسحاق پڑھتے ہیں، حالانکہ کبھی وہ فاعل ہوتا ہے، کبھی مفعول ہوتا ہے، کبھی وہ کبھی مجرور ہوتا ہے، کبھی رفیع حالت میں ہوتا ہے، کبھی نصبی حالت میں ہوتا ہے، کبھی اس پہ تنوین آنا ہوتی ہے، لیکن غیر منصف ہونے کی وجہ سے وہ اس پر نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال جب اس کو قواعد و ضوابط کے مطابق اتارا گیا تو عربی زبان میں ہو گیا۔ جیسے آپ کسی چیز کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں تو وہ اردو زبان میں ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور زبان میں۔ بہرحال اس کے بعد ہے جی المنقول الینا بالتواتر، کہ تواتر کے ساتھ ہم تک نقل کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر یہ شرط ہے کہ قرآن کریم کی قرات، قرآن کریم کی آیات کی الفاظ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچنے چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی جیسے رافضہ جو ہیں وہ مصحف فاطمہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، ہم کہتے ہیں اس کا تواتر لا کے دکھاؤ، کہ کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ کوئی بھی کسی کی بھی نظر میں نہیں تھا؟ کہتے ہیں جی یہ خلفائے راشدین نے نعوذ باللہ اور فلاں فلاں نے اس میں سے نکال کے فضائل علی اور فضائل آل بیت کی آیات کو الگ کر دیا تھا اور اس کو اندر شامل نہیں کیا، تو یہ ہمارے پاس موجود ہے مصحف فاطمہ کے نام سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تواتر ثابت کرو۔ قرآن کے لیے تواتر کے ساتھ اس کا ثبوت ضروری ہے۔ تو قرآن کریم اسے امت کی اکثریت نے کتابت اور حفظ دونوں اعتبار سے نسل در نسل نقل کیا ہے، کیونکہ ہم تواتر کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کئی جگہ
کہ متواتر کا معنی یہ کہ جسے ایک پوری جماعت نے جو ہے وہ نقل کیا ہو، اور اس کا ان کا سب کا جھوٹ پر یعنی متفق ہو جانا محال ہو عقلی اعتبار سے، اور ان کی خبر کا دارومدار حص پر ہو۔ اور اسی طرح یہ تواتر جو ہے یعنی کثرت ہر طبقے کے اندر پائی جانی چاہیے، یہ کثرت ہر طبقے کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ کثرت موجود ہے، حفظ کرنے کے اعتبار سے بھی، سینے سے دوسرے سینے کے اندر تیسرے سینے کے اندر صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا جو ہے وہ اس کو اخذ کیا اور اس کو جو ہے وہ لیا، اور پھر صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ایک اکثر تعداد یعنی پوری جماعت نے جو ہے اسے نقل کیا، پوری امت نے نقل کیا ہے۔ اور اس طرح یہ لکھا ہوا بھی قرآن کریم تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، تواتر کے ساتھ اس طرح کہ قرآن کریم کے نسخے بکثرت صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، مختلف چیزوں پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا، اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھوا کر اس کے نسخے 3 یا 4 جتنے بھی تھے جس کے اندر اختلاف ہے مختلف علاقوں کے اندر بھیجے، اور پھر ان نسخوں سے آگے قرآن کریم نقل کیے گئے۔ تو یہ لکھا ہوا بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور حفظ کے اندر یعنی نقل در نقل اس کی تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کریم کے ثبوت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، قرات عربی زبان کی وجوہات میں کسی ایک کے مطابق ہو، انہیں نے اس کو جب پڑھا جائے تو عربی جو زبان کے لہجات اور معروف ان کی جو وجوہات ہیں، جیسے لغت بنی تمیم ہے، لغت بنی حذیل ہے، لغت فلاں قریش ہے، فلاں ہے، ان کے لہجات کے مطابق ہو۔ نمبر 2، مصحف رسم عثمانی کے مطابق ہو، جو مصاحف ہیں معروف دنیا کے اندر رسم عثمانی کے مطابق مختلف خطوں میں قرآن کریم لکھے گئے تھے، خط کوفی میں، خط جو ہے وہ رقہ میں، اور خط فلاں فلاں، وہ اس کے مطابق قرآن کریم کسی ایک رسم کے مطابق ہو۔ اس کی اسناد متواتر ہو، لہذا قرآن کریم کے ثبوت کے لیے اخبار احاد پر اتفاق نہیں کیا جائے گا۔ اور کیا خیال ہے، اخبار احاد کے بعد اس کی کوئی سند ہی نہ ہو، یعنی اخبار احاد تو دور کی بات، اس کی کوئی سند ہی نہ ہو۔ لہذا رافضہ جو مصحف فاطمہ کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی تو کوئی سند ہی نہیں، اور اس کے اندر سارے مجہول راوی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آ گئے۔ تو ایسے قرآن کو ہم نہیں مانیں گے، ایسی کسی صورت کو ہم نہیں مانیں گے کہ جس کے اندر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط جو ہے وہ نہ پائی جاتی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مصحف فاطمہ کا دعویٰ کرتے ہیں انتہائی رقیق زبان میں ہے، انتہائی جو ہے وہ کمزور عربی زبان ہے، اس کی قواعد کی غلطیاں ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ عربی گرامر کی غلطیاں اس کے اندر ہیں، اور اسلوب بھی انتہائی کمزور ہے، اور معنی بھی ان کی الفاظ کی دلالت بھی معنی پر کمزور ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کسی اناڑی بندے کا بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کی کلام نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی حجیت کی اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم لوگوں پر حجت ہے، اور اس کے احکام واجب الاتباع ہے۔ مسلمانوں کے درمیان تو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے ہاں قرآن کریم جو ہے وہ حجت ہے اور واجب الاتباع ہے، اس میں مسلمانوں کے درمیان تو اختلاف نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حجت ہے اور تشریع اسلامی کا پہلا مصدر اور ماخذ ہے، اس کا ثبوت یقینی ہے۔ لیکن غیر مسلموں کو کیسے ہم بتائیں کہ قرآن کریم حجت ہے اور اس کے احکام واجب الاتباع ہے اور یہ منزل من اللہ ہے؟ تو غیر مسلموں کے ہاں ہم اس اعتبار سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی مثل لانے سے عاجز ہے، اس کی کوئی مثل لانے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اگر تو یہ کلام کسی مخلوق کی ہے، کسی انسان کی ہے، تو آپ بھی انسان ہو، آپ بھی اس طرح کی کلام لے آؤ۔ اور یہ بات چیلنج اس وجہ سے ہے کہ اگر تم اس کی مثل لانے سے عاجز ہو تو پھر یہ ماننا لازم ہے کہ یہ منزل من اللہ۔ اگر تم اس کو منزل من اللہ نہیں مانتے تو پھر اس کی مثل لے کے آؤ۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ لو جی یہ کلام کوئی مشکل ہے، یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں، کوئی بھی بنا سکتا ہے، تو بنا کے دکھانی چاہیے نا۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں، اس کے اندر فلاں چیز ہے، تو آپ اس کو واضح کرو، ثابت کرو کہ واقعی غلطیاں ہیں۔ کیا تم پہلے تو یہ ثابت کرو نا کہ تم عرب ہو، اصل عربی زبان سے واقف، ان چیزوں سے واقف ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی کلام تم بھی لے آؤ۔ اگر محمد کریم یا کوئی اور کسی نے بنائی ہے تو تم بھی اس طرح کی کلام لے آؤ۔ لہٰذا جب تم اس کی مثل چیلنج کو تم قبول کرنے کو تیار نہیں، تو پھر تم یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہو کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے؟ پھر تم یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہو کہ منزل من اللہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے اس چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلے قرآن کریم پورا قرآن اس کی مثل لانے کا چیلنج کیا، جب اسے اہل مکہ نے قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 10 صورتیں
یا 10 آیات اللہ تعالیٰ نے لانے کا حکم دیا. جب اس کو بھی قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اس کی مثل لے آؤ اور اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کو تم شہداء اور جتنے بھی ہیں ان کو بلا دو. اور بعض مقام اللہ نے کہ کل ان اجتمعت الانس والجن، اگر انس اور جن سارے جمع ہو جائیں کہ وہ اس کی مثل لے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے. تو ایک صورت بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس چیلنج کو کم کر دیا کہ تم ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی. اور وہ صورت بھی لائے تو کیا لائے کہ وہ ایسی کہ اس کو سن کر انسان ہنستا. الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل. ہاتھی ہاتھی ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی دم کثیر ہوتی ہے اور اس کا جو خرطوم ہے وہ سونڈ اس کی لمبی ہوتی ہے. یہ تو میں بھی بنا لوں گا، آپ بھی بنا لیں گے. الدال وما الدال وما ادراک ما الدال يدل على قلة المال وكثرة العيال. اس طرح تو ہم دال کے بارے میں بنا لیں گے. دال تمہیں کیا پتا ہے دال کیا ہوتی ہے؟ يدل على قلة المال وكثرة العيال، مال کی قلت اور اولاد کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے. مطلب جب فیملی زیادہ ہو مال کم ہو تو دال پکتی ہے، اس میں پانی ڈال کے اس کو بناتے ہیں. ہم یہ اس میں بنا لیں گے الدال وما الدال وما ادراک ما الدال يدل على قلة المال وكثرة العيال. اس طرح کوئی بھی وہ مسلمہ کذاب نے اس طرح کی کلام بنا لی الضفدع وما الضفدع وما ادراک ما الضفدع. اب اس طرح کر کے تو وہ کلام سن کے انسان ہنستا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام مخلوق کی. لیکن قرآن کریم ایسی کلام ہے کہ کفار نے، اس زمانے کے کفار نے بھی اس کو تسلیم کیا. کفار کے ایک بڑا فصیح اللسان آدمی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قرآن کریم کو سن رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کفا یا محمد، کہ بس کر دو آپ. اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تاثیر کی اگر ہم بات کریں تو کسی غیر مسلم غیر عربی پر اگر قرآن کریم پڑھا جائے حالانکہ وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ کیا ہے، اس کے اوپر یہ قرآن اثر کر رہا ہوتا حالانکہ وہ عربی زبان نہیں جانتا. اور ہم میں سے کتنے عجم ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو روتے ہیں حالانکہ ان کو عربی زبان نہیں آتی اور پتہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. تو کیا کسی اور کلام کو اس انداز میں پڑھا جائے تو کوئی روتا ہے جب وہ سمجھ نہ رہا تو سمجھ نہ رہا. کیا خیال ہے یہ جو، اگر ہم اس کی ایک مثال تھوڑی کریں، یہ جو گانے وغیرہ مختلف زبانوں میں چائنی چلے، ہم بات چائنی زبان میں اگر کوئی بندہ آپ کو گانا سنائے، وہ اپنے پورے لہر میں آ کے وہ سنائے اور اس کے اندر بڑے عجیب و غریب روانے والی چیزیں ہوں اور آپ سن رہے ہو تو کیا خیال ہے؟ آپ کو رونا آئے گا؟ جبکہ چائنی زبان آپ کو آتی نہیں. قطن بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رونا آئے گا، آپ تو ہنسیں گے الٹا. آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا چنگ چنگ اور جو ہے وہ ینگ شینگ اور یونگ شونگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے یہ. تو آپ ایسا ہی کہیں. لیکن قرآن کریم آپ دیکھیں کہ غیر عرب بھی اس کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور یہ قرآن کریم کی حق ہونے کی دلیل ہے. تو ہم کہتے ہیں چیلنج ہے، چیلنج کو قبول کرو. اگر نہیں قبول کرتے تو پھر لازمی ہے کہ مانو کہ یہ منزل من اللہ ہے، پھر لازمی ہے کہ منزل من اللہ ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی آیت جو ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ نازل کرتا ہے حکیم اور تعریف کیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. مفسرین نے، امام قرطبی، اس سے پہلے امام طبری، امام المفسرین، اس کے بعد جو ہے وہ ابن عطیہ اور ابن کثیر اور کئی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کوئی گزشتہ کتابوں میں سے کوئی کتاب اسے جھٹلاتی ہے، کوئی ایک کتاب آسمانی کتابوں میں سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم لے آؤ اور تم اس سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اس میں اس بات کی تکذیب ہو کہ قرآن آئے گا، یا مطلب کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی، یا یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو جھٹلانے والی کوئی نص موجود ہو. تو گزشتہ کتابوں میں سے کوئی کتاب اسے نہیں جھٹلاتی اور نہ کوئی اس کے بعد ایسی کتاب آئے گی کہ جو اسے جھٹلا سکتی ہے، اس کے احکام کو منسوخ کر سکتی ہے. بلکہ اس کے برعکس قرآن کریم تمام گزشتہ کتابوں کے احکامات کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے اور ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. قرآن کریم گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والی شریعت ہے اور یہ قرآن کریم ناسخ ہے نہ کہ منسوخ ہے. لیکن اس کے اندر یہ بات ہے ولا من خلفہ، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو اس کے کسی حکم کو باطل کر سکے یا اس کے کسی حکم کو منسوخ کر سکے. اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے نہ تو کوئی ظاہر کو بدل سکتا ہے، الفاظ میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، اور نہ اس کے معنی کے اندر کوئی تحریف کر سکتا ہے.
اور نہ اس کے معنی کے اندر تحریف کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ذرائع کے ساتھ اس قرآن کے الفاظ اور معنی کو محفوظ کر دیا ہے کہ اس کے الفاظ اور معنی میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کرنے والا کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ جیسے یہود و نصارہ نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر الفاظ کی بھی تحریف کی اور معنی کی بھی تحریف۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کے تفسیر بھی محفوظ ہے، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں کتابوں کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو 10 آیات کر کے پڑھائی، اس پر عمل کروایا، پھر اگلی 10 آیات پڑھاتے، پھر اس سے اگلی 10 آیات پڑھاتے۔ اس انداز میں انہوں نے تفسیر بھی سیکھی اور عمل کرنا بھی سیکھا۔ تو قرآن کریم کو 3 اعتبار سے محفوظ کیا گیا۔ لفظوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا، اس کا معنی اس کے معنی اور تفسیر سکھا کر محفوظ کیا گیا، اور اس پر عمل کروا کے۔ اس وجہ سے قرآن کریم 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تاکہ صحابہ کرام اس پر عمل کر سکیں اور یہ قرآن کریم کی معنی ان کی زندگی کے اندر نظر آئے۔ اس وجہ سے جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہم پوچھتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ جب آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی السلام کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا، یعنی قرآن کریم کے ہی مطابق آپ کی زندگی تھی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر تھیں۔ تو قرآن کریم لفظی اعتبار سے بھی محفوظ ہے، معنوی اعتبار سے بھی محفوظ ہے، اور قرآن کریم عملی اعتبار سے بھی محفوظ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، ہم کہتے ہیں بالفرض ایسا اگر ہو جائے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں، امپوسیبل ہے یہ، اگر قرآن کریم کے الفاظ بھی ختم ہو جائیں، اگر قرآن کریم کے معنی بھی ختم ہو جائیں، تو ہمیں قرآن کہاں ملے گا؟ نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں مل جائے گا۔ تو قرآن کریم کو ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ تو اس کو گزشتہ کوئی کتاب جو اٹھلاتی ہے، نہ اس کو بعد میں کوئی آنے والی کتاب جو اٹھلا سکتی ہو، اور نہ ہی کوئی اہل باطل میں سے اس میں تحریف کر سکتا ہے، نہ اس کے معنی کو بدل سکتا ہے۔ اس کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ اس وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا معنی اپنی طرف سے اس کے اندر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارا یہ معنی اور یہ تمہارا استدلال باطل ہے، کیونکہ سلف صالحین صحابہ کرام نے یہ معنی نہیں کیا۔ وگرنہ اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں تو اس طرح تو کوئی بھی اہل باطل میں سے آ کر اپنا مسئلہ اس کا استدلال جو ہے وہ کسی قرآن کی آیت سے کر سکتا ہے۔ استدلال کرنے سے کیا ہے، لیکن ہم کہیں گے باقاعدہ تفسیر کی شرطیں لگائی گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر کیسے کی جائے گی، کس کی تفسیر قبول ہوگی، اس کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو یہ معنوی اعتبار سے قرآن کریم محفوظ ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے احکام پہ دلالت، قرآن کریم ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسول کریم علیہ السلام کے سینے میں جمع کیا، ان علینا جمع ہوا قرآن، جیسے سورہ قیامہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی بیشی کے اس کی تبلیغ کی ہے، اور اس کے اندر آپ نے ایک حرف کی کمی بیشی نہیں کی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتا رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ گوارا نہیں کرتا، یہ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے کوئی بندہ گوارا نہیں کرتا کہ اس پر کوئی جھوٹ باندھے۔ اگر آپ پر کوئی جھوٹ بولے اور آپ 10-12 سال تک آپ کو پتہ بھی چل جائے اور آپ اس کو برقرار رکھیں، کہ آپ اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کا رد نہ کریں، آپ تک جھوٹ پہنچ بھی جائے کہ فلاں بندے نے آپ کی طرف غلط بات منسوخ کی ہے، اور آپ اس کا اگر رد نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا گیا، لیکن آپ خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں۔ مجھے بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین، رب العرش والسماوات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اگر محمد کریم جھوٹ بولتے اور آیات گھڑ کے، واقعات بنا کر، عربی فصیح میں اس کو قرآن بنا کر لوگوں کو بتا دیتے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے عرصے تک خاموش رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد کریم نے وَلَعِیَاذُ بِاللَّهِ وَلَا کَلَّا وَحَاشَا اگر کوئی حصہ قرآن میں ایک حرف بھی اضافہ کیا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد کریم علیہ السلام کو پکڑ لیتے، کبھی نہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ ہے یہ۔ تو جس شخص نے کبھی زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، آپس میں گفتگو کے اندر بھلا وہ اتنی جرت کیسے کر سکتا ہے کہ وہ رب کائنات پہ جھوٹ بولے اور پھر رب کائنات خاموش رہیں کہ جیسے مرضی اس کی طرف منسوخ کیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ خاموش ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی 23 سال تک یہ نبوت کا دورانیہ قرآن کریم اس میں نازل ہوتا رہا، 23 سال تک نعوذ باللہ محمد کریم جھوٹ بولتے رہے اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ خاموش رہا، اللہ کا عذاب نہ آیا، اللہ کی پکڑ نہ آئی، اللہ کی گرفت نہ آئی۔ جبکہ تمہارے اے یہود و نصارہ، تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت کو مار دیا گیا اس کی وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو بدل دیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر منسوخ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس وجہ سے اللہ نے قیامت تک تمہارے ذلت اور مسکینی کو مار دیا، مسکنت اور ڈر کی ٹھوکریں اللہ نے تمہارے مقدر کر دی۔
اور یہی اصل میں ان کو غصہ ہے ہمارے اوپر کہ ان کا قرآن کیوں محفوظ ہے، یہ کیوں غیر محفوظ نہیں ہو جاتا۔ اب قرآن تو نیا بنانے سے وہ عاجز رہے، اب وہ اس انداز میں مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ ان کا قرآن پہ اعتماد نہ رہے۔ قرآن کریم سے یہ جو احکامات لیتے ہیں، یہ احکامات لینے سے کم از کم یہ یا تو بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، یا پھر اگر لیں تو ان کے دل کے اندر وہ صداقت اور وہ تسلیم کر لینا اور وہ ایمان اور یقین نہ رہے جو اللہ کی کتاب کے بارے میں ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں وہ چاہتے ہیں، اور یہی ان کو تکلیف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیں، اور اس وجہ سے وہ ایک یہودی جو ہے اس نے کہتا ہے کہ میں نے تورات کے نسخے، انجیل کے نسخے لکھے۔ وہ واقعہ معروف ہے خلیفہ ہارون رشید کے، غالباً اس کے بارے میں، اس کے دربار میں آیا اور ایک دفعہ آیا، اس نے کہا مسلمان ہو جاؤ، تو مسلمان نہیں ہوا، تو گیا اور جو اس نے جا کے بازار کے اندر جو ہے تورات کے نسخے لکھے، انجیل کے اپنی طرف سے اس کے اندر آیتیں بنا کے لگائی، لوگ بڑے شوق سے لے گئے۔ لیکن کہتا ہے میں نے قرآن کریم کو جب لکھا، اس کے اندر میں نے آیات میں ہیر پھیر کیا، تو مجھ سے کسی ایک نے بھی قرآن کریم نہیں خریدا، اور کسی ایک نے مجھ سے قرآن کریم نہیں، اور فوراً لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ کہتا مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، کیونکہ میں نے تورات کے نسخے لکھے اس میں اضافے کیے، انجیل کے لکھے اس میں اضافے کیے، لیکن لوگوں نے لے لیا، لیکن جب قرآن میں اضافہ کر کے بیچنا چاہا تو کسی نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ پھر بھی یہ کہیں کہ یہ منزل من اللہ نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے سے قبل یہ قرآن، اس کی ایک ایک آیت صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے سینوں میں محفوظ ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا بھی، چمڑے پر، ہڈیوں پر، پتوں پر وغیرہ وغیرہ پر لکھا ہوا موجود تھا، اور ہر آیت قرآن کریم کی ان کے بعد لکھی ہوئی تھی، سینوں کے اندر بھی محفوظ تھی، کیونکہ وہ زمانہ حفظ کا تھا، وہ زمانہ کتابت کا اس قدر نہیں تھا جس قدر حفظ کا تھا۔ تو اگرچہ دونوں ذرائع اور سورسز ان کے پاس موجود تھے، لیکن زیادہ جو معتمد ان کے ہیں وہ حفظ تھا، انتہا بلا درجے کے حافظے وہ رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد خلیفہ راشد نے جب 70 یا اس سے زائد جو قرآن تھے ان کی شہادتیں ہوئیں، تو انہوں نے پھر قرآن کریم کو جمع کروایا۔ پھر دوبارہ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان نے قرآن کریم کو عرب کی زبان پر جو ہے وہ لکھوا کر اس کو مختلف علاقوں میں، کوفہ میں مختلف علاقوں میں بھجوایا، اور اس سے پھر قرآن پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ آپ دیکھیں کتنا پرانے سے پرانا نسخہ بھی اگر آپ لے لیں، آپ اگر اس کو دیکھیں تو مشرق کا قرآن مغرب کے، اہل مغرب کے قرآن کے مخالف نہیں، اور کوئی بھی دنیا کے کسی کونے سے آپ پرانے سے پرانا قرآن اٹھا لیں تو اس کے اندر کسی قسم کا آپ کو تعارض جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ کتاب سے پڑھتے ہیں 2-3 منٹ کے اندر۔ یہ کتاب اصول فقہ پر ایک نظر ہے، اس میں یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ قرآن کریم کی دلالت کے اعتبار سے کہ قرآن کریم کی الفاظ کی دلالت معانی پر کیا یہ قطعی ہے یا ظنی ہے، تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ قرآن کریم ثبوت قطعی ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی دلالت معانی پر یہ ظنی ہے۔ ظنی کا معنی کہ اس کے اندر بعض تو ایسے الفاظ ہیں جن کی دلالت قطعی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کی دلالت جو ہے وہ ظنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ معنی پر یقینی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر اور بھی معنی کا احتمال جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ قرآن کریم کے احکامات جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم ان احکام کی جن کا سیاق مطلق ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 یا 2 سے زیادہ پہلوؤں کا احتمال ہوتا ہے۔ سنت آ کر ان میں سے کسی پہلو میں سے ایک کا تعین کر دیتی ہے، کر کے انہیں مقید کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری قسم ان احکام کی جو مجمل ہوتے ہیں اور سنت آ کر ان کی تفصیل بیان کرتی، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور حج کے بارے میں۔ تیسری قسم وہ ہے احکامات جو عام ہیں اور سنت آ کر ان کی تخصیص کر دیتی ہے، جیسا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو بھی عیسیٰ میسر ہو سنت نے آ کر اس میں سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ خاص کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے مضامین کے اعتبار سے جو قرآن کریم کی قسمیں ہیں وہ 3 ہیں: عقائد، اور تیسرا اخلاق اور عادات وغیرہ، اور دوسرا اخلاق اور عادات وغیرہ، سچائی، پاک دامنی، صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور تیسرا وہ اعمال ہیں، یا تو عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا معاملات جیسے حدود، خرید و فروخت، جہاد، خاندانی امور وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں۔ اب جیسے ہم نے کہا کہ کیا قرآن کریم کی دلالت جو ہے وہ قطعی یا ظنی ہے، تو اس کے بارے میں مختلف علماء کے موقف ہیں، اور راجح یہی ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات جو ہیں وہ قطعی ہیں ان کی دلالت، اور بعض آیات جو ہیں ان کی دلالت جو ہے وہ ظنی ہے۔ قرآن کریم کے اعجاز کے مختلف پہلو یہاں موجود ہیں: الفاظ اور اسلوب کی بلاغت، گزشتہ اقوام کی خبریں دینا اور آئندہ آنے والے واقعات کی پیش گوئیاں کرنا، اور یہ اسی طرح واقع ہوئی جیسے قرآن نے بتایا، جیسے روم کا فتح حاصل کرنا۔
قرآن کریم سورہ روم کے اندر ہے، اس کے اندر جو نصارہ تھے ان کی فتح کے، اہل مکہ بھی، مسلمان بھی جو ہے وہ طلبگار تھے کہ وہ ان کو فتح ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور یہ ان کی فتح سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتارا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا ان علمی حقائق پر مشتمل ہونا جس کی موجودہ سائنس بھی تکذیب نہیں کرتی بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اس زمانے کے اندر کہ جب یہ آلات اور یہ ترقی کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں سائنس اور یہ موجود نہیں تھے، اس وقت ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا جب قرآن کریم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی۔ اسی طرح جو انسانی تخلیق کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں کہ انسان کا نطفے سے پھر آگے علقہ، مخلقہ، مضغہ، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تو یہ بھی آج سائنس اس کی تائید کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن جگہوں کا ذکر کیا، حالانکہ محمد کریم علیہ السلام کے پاس اس دور کی تیز رفتار سواریاں تھوڑی تھی کہ جن کے ساتھ وہ ساری دنیا میں جا کے سیر و تفریح کر کے تاریخی مقامات دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جن قوموں کا ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، ان کے آثار وہ آج تحقیق کے بعد ہمیں اسی طرح مل رہے ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں، قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل کیوں کیا گیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ بطور فائدہ کہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مزید انشاءاللہ کچھ چیزیں ہماری متشابہات کے حوالے سے اس پہ ہم بات کریں گے، پھر ہم اعتراضات کی طرف منتقل ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔